فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے پروردگار تیرے لیے ساری حمد و ثنا ہے، تیری ذات کے لیے ایسی حمد و ثنا جو صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے اس امت کو خاص طور پر یہ والا دین اور یہ والی شریعت عطا فرمائی ہے۔ اسی نے ظلمات سے نکلنے کے لیے بہترین اعلیٰ راستہ بنایا ہے، ہموار کیا ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور نور لے کر آئے جو حق تھا اور جو براہ راست صحیح راستے پر لے جانے والا تھا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر، کہ جب ساری مخلوقات اٹھائی جائیں گی اور اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اے بلندی والے ان سب پر بہت زیادہ بابرکت سلامتیاں بھی نازل فرما۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو اسلام کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ خوشیوں کا، یہ بھلائیوں کا دین ہے، یہ نعمتوں کا دین ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف اپنا راستہ اختیار کرو، تقوی کے علاوہ کوئی رہنما نہ اپنانا، دنیا کے اوپر بھروسہ نہ کرنا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا، کیونکہ اللہ ہی بہترین وکیل اور بہترین رہنما ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ میٹیریلزم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو دل کو لگنے والی بڑی زبردست چیزیں نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت ساری مفید چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور جدید قسم کے جو آراء ہیں، افکار ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اختلافات آ رہے ہیں، انصاف پسندی خاص طور پر جھگڑوں کے وقت بہت کم نظر آتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک چیز کو بہت توجہ دیں، وہ حقوق العباد ہے اور ظلم و زیادتی سے دور ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو دینی رجحان ہوتا ہے، جب اس کے اندر کمی آتی ہے اور معاشرتی طور پر جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاق ہمارے کم ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کا کام ہی ظلم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ معاشرے کے اندر تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس لیے ہمیں آج بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم وہ جامع نصیحت کریں جو اس مسئلے کو اپنی جڑ سے ختم کرتی ہے اور بلند اقدار کی طرف لوگوں کو لے کر جاتی ہے، اور اقدار کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ان اہداف کی طرف لے کر جاتی ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے، اور میانہ روی کی طرف لے کے آتی ہیں اور معاشرے کو استحکام فراہم کرتی ہیں، اور شریعت کے مطابق بھی وہ اپنے جو راستہ ہے وہ بناتی ہے، معاشرتی طور پر بھی اور تربوی طور پر بھی، تاکہ ہم لوگوں کے اندر رہنمائی ہے اس کو عام کریں، لوگوں کے درمیان معلومات کو پھیلانے کی کوشش کریں، دیکھنا کسی کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ظلم کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ امام ماوردی علیہ رحمۃ اللہ کی بات اس حوالے سے یاد کے قابل ہے کہ ظلم کی جو وجوہات ہیں ان میں یا تو انسان کی عقل درست نہیں ہوگی، یا دین درست نہیں ہوگا، یا انسان کی جو حکومت ہے وہ روکنے والی نہیں ہوگی، اور یا پھر کوئی ایسی اور وجہ موجود ہوگی جس سے انسان ظلم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے خبردار کیا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور آپ کے درمیان بھی اس کو حرام ہی رکھا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو ظلم کرتے ہیں اس سزا سے جو قیامت کے دن ہوگی اور بڑی دردناک ہوگی۔ اللہ کے بندوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بدترین ظلم یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کے ساتھ ایسے کانٹے لگے ہوتے ہیں جو انسان کو
برائیوں کی طرف اور کھائیوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ کتنے ظلم ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس میں لوگوں کی مال بھی شامل ہیں، لوگوں کی جانیں بھی شامل ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے مال، آپ کے خون اور آپ کی عزتیں تمہارے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے آپ کا یہ دن اس شہر میں اور اس شہر میں محترم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہوتا ہے اور نہ کوئی متاع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزہ بھی لائے گا، نماز بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہے، اس کے اوپر عزت پر حملہ کیا اور اس کا مال کھایا، پھر اس کو بٹھایا جائے گا اور اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ لوگوں کے حقوق ادا ہو جائیں تو اس لوگوں کے گناہوں سے اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ آپ کی مہربانی فرمائے۔ دیکھیے، اس بندے نے نمازیں بھی پڑھی تھیں، زکوٰۃ بھی، روزے بھی، یعنی اس نے اسلام کے ارکان ادا کیے تھے اور ایسی نیکیاں کی تھیں جو پہاڑوں کی مانند تھیں، جن کو وہ دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری نیکیاں اس کو بچا لیں گی، لیکن وہ اس حال میں آیا تھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم بہت کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بالآخر جہنم میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ شراب نوشی کا ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ وہ بہت بڑی برائی تھی، بہت بڑا گناہ تھا، بڑے گناہوں میں شامل تھا۔ اس کو پینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ لوگوں کے حقوق سے متعلقہ ہوتے ہیں، ان میں لازمی ہوتا ہے کہ ادا کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے۔ یہ خصوصی حق ہوتا ہے، جو جس کا ہوتا ہے اسی کو ملنا ہوتا ہے۔ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ معافی کے اوپر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ حقوق لازمی طور پر مکمل کر کے ادا کرنا ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کو 70 گناہوں سے تم ملو جو اللہ کے اور تمہارے درمیان ہو، یہ ہلکے ہیں بنسبت اس کے کہ تم ایک گناہ کو لے کے ملو جو تمہارے اور کسی انسان کے درمیان ہو۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا وصف بیان کیا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے حقوق کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی نماز بھی مس نہ ہو، وہ کوئی ذکر مس نہیں کرتے، کوئی دعا نہیں چھوڑتے، مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ظلم 3 طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرتا، جو کہ شرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا نہیں، جو کہ وہ ہے کہ لوگ انسان ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس کی اللہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یا اپنے آپ اور اللہ کے درمیان کے تعلق میں ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اے وہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوگے اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں ہی اپنے جو ظلم ہے ان کا بدلہ دے دیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ بدلہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت پر حملہ کیا ہو یا چاہے کوئی اور اس کے اوپر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی بدلہ دے دے، اس سے پہلے کہ دینار اور درہم نہ ہو۔
اس وقت یعنی قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ اگر نیکی ہوگی تو اس میں سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہوئی دوسروں کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس کے اندر نہ ہو تو اللہ اس کو ردغۃ الخبال ضرور چکھائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات سے بری نہ ہو جائے یا اس کی سزا نہ لے لے۔ تو اللہ کے بندو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، خوب احتیاط کرو لوگوں کے حقوق کھانے کے حوالے سے، اور لوگوں کو اذیت دینے سے بچ جاؤ۔ جن لوگوں کے حقوق تم نے مارے ہیں ان لوگوں سے ان برائیوں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ معاملہ ختم ہو جائے اور صرف نیکیاں اور برائیاں ہی رہ جائے۔ معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی سب جا رہے ہیں، اور اس دیان کے پاس ہی سب جھگڑے والوں نے پیش ہونا ہے۔ وہاں پہ ہی سب لوگوں نے پیش ہونا ہے کہ جنہوں نے آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے اگر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ دینے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آ جائے اور آپ کچھ ایسا اس کا بدلہ نہ دے سکو۔ قیامت کا دن جب آ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جس کے اوپر قیامت کے دن جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اور اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد لوگوں کے حقوق ادا کر دے، اور یہ کوشش کرے کہ قیامت آنے سے پہلے ہی لوگوں کے حقوق سے دستبردار ہو جائے اور ان کے حقوق ادا کر دے۔ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، بہت نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ارہاب کو یا ایسی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جن میں غیبت ہے، جن میں چغلی ہے، جن میں جھوٹ ہے، جن میں الزام تراشی ہے، جن میں منحرف افکار ہیں، جن میں لوگوں کے ساتھ برے رویے ہیں، یا جھگڑے کے اندر بہت گالم گلوچ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد ان سے دور ہونے کی کوشش کریں اور ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور وہ موت آ جائے کہ جس کا آنا ضروری ہے، جس کے آنے سے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے اور لوگوں کے اندر ندامت آئے گی اس وقت، لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی جو گناہ ہیں یا جو ان کے ظلم ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یاد رکھو، جو لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوتا، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وحیین میں برکت عطا فرمائے، سید الثقلین کی ہدایات سے فیضیاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، جو معافی مانگنے والے ہیں ان کو بخشنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی نے شریعت کو محکم بنایا اور بہت واضح بنایا ہے، اس نے ہماری اس امت کو دین اور دنیا میں سعادت مند بنا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جن کے دل لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور پاک تھے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی بہت زیادہ سلامتیاں ہوں۔ اللہ کے بندو، میں یہی آپ کو نصیحت کروں گا کہ اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایجاد کردہ عبادات بدترین کام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جماعت کے ساتھ جڑے رہو،
کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور جو اس سے الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اے مسلمان معاشرے کے لوگوں، جب کہ ہم رجب کے مہینے کے شروع میں ہیں، یہ حرام محترم مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے اوپر جمے رہیں، قرون مفضلہ کے دور میں جو چیزیں رائج تھیں انہیں کے اوپر قائم رہیں، محتضات اور بدعتوں سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، خاص طور پر جو رجب کے حوالے سے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز صحیح نہیں ہے۔ اس میں عمل کرنے کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو فیبریکیٹڈ اور موضوع ہیں، جیسا کہ محقق اہل علم نے بیان فرمایا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ کے بندو، اس وقت میں یا اس دور میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ظلم پھیل گیا ہے، اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، جو کہ بہت ہماری چند قوموں کے اوپر ہو رہا ہے، جیسا کہ ہماری عزت والی قوم فلسطینی قوم کے اوپر ہو رہا ہے، بیت المقدس میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو بہت قتل کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب ان کے اوپر سردی کا وقت آ گیا ہے، جبکہ اس کی ٹھنڈی ہوائیں بہت تیزی سے وہاں چل رہی ہیں اور وہ سخت سردی کا شکار ہیں۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ان مظلومین سے ہر قسم کا ظلم دور کر دے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے، تاکہ ان کا جو بھوکا ہے اس کو کھانا نصیب ہو جائے، ان سے ظلم دور ہو جائے، ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے اور ان کی جو چوٹ ہے اس کو بھر دے۔ یہاں پہ ہم اس موقف کی ضرور تائید کرتے ہیں، ضرور تعریف کرتے ہیں جو ہمارے اس ملک سعودی عرب کا سامنے آیا ہے، جو کہ فلسطینی مسئلے کے حوالے سے اور مقدسات اسلامیہ کے مسائل کے حوالے سے سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح سارے مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ اللہ ان سب کو ہر جگہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہر طرح کی مکاری سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے دشمنیوں اور زیادتیوں سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً وہ سننے والا اور جواب دینے والا، قبول کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، جو کہ سب سے بڑھ کر قدر والے ہیں، عزت والے اور بلندی والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ہاشمی اور جو قرشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ بلند و بالا ہے، اس نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے۔ اللہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے، عظیم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، جو کہ ائمہ حنفاء ہیں، جو کہ بلند مقام والے ہیں اور بڑے شرف والے ہیں، صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابو السبطین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی، سب سے بڑھ کر معافی دینے والے اور رحم فرمانے والے، اور اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اس ملک کو امن، ایمان، اطمینان والا بنا دے، اس کو سکون اور چین والا بنا دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، اے اللہ حق کے ساتھ تائید فرما ہمارے حکمران اور ہمارے امام کی۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو
کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کا عزت ہے اور جن میں خیر اور بھلائی ہے، اس ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ اے اللہ توفیق عطا فرما تمام مسلمان حکمرانوں کو، اے اللہ ان کو بھی کامیاب فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب فرما، اے اللہ وہ جو ہماری سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کا قرض عطا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے، یقیناً تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما، 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 اے اللہ بارشیں ہم پر نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیٹیوں کو کامیاب فرما، ان کو کامیاب فرما، اے اللہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ان کے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں، یقیناً تو سننے والا، قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔